बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ हो। अच्छा जी, सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो गई कि किस तरीके से देखें कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को पावरलेस किया गया। बल्कि आप यूं कह लें कि पावरलेस या तो वो खुद हुए या उनको पावरलेस किया गया। बहरहाल आईनी बेंच बनाकर और उनके जरिए बेशक उन्होंने उस हक पे वोट नहीं दिया जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के, लेकिन अपने हाथों से उनको बाकायदा तौर पर पावरलेस किया। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला मान लेते, जिसमें 4 नवंबर को फुल बेंच के सामने 26वीं आईनी तरमीम रखी जाती, तो कम अज़ कम ये फुल कोर्ट का फैसला आने तक ये मामला तमाम स्टे पे ज़रूर चला जाता। लेकिन कहते हैं ना कि बेवक्त की चपेट शायद अपने मुंह पे ही लगती है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ तो मुझे लगता है ऐसा हुआ है। लेकिन बहरहाल इस वक्त की जो सही खबर है और जिससे झुटलाया नहीं जा सकता हकीकत से, कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस वक्त सुपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन सुपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जिन किस्म के केसेस देंगे, उन केसेस के ऊपर अस्सलाम वालेकुम ही है, वो यही कह जा सकता है। या तो किसी के टैक्स का केस लेंगे, या किसी की पेंशन का केस लेंगे, या किसी की सजाए मौत का फाइनल अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला होना है। बस असल ताकत, जो असल पावर है, वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के पास है। असल चीज़ यही है। और वो कितने ताकतवर हैं, मैं ज़रा एक दो छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो जी, वो आईनी बेंच के सरबराह हैं, और जितने भी पाकिस्तान के मौजूदा और मुस्तकबिल के तमाम मामलात हैं, तमाम चीज़ें आईनी बेंच के पास ही होंगी। और सबकी नज़र स्पेशली हुकूमत और वो जो सुप्रीम इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके तमाम काले और सफ़ेद करतूतों का अगर कोई शिकायत होनी है, तो वो तमाम की तमाम आईनी बेंचेस के सामने होनी। खिलाफ आइन काम करते हैं ना ये लोग, तो वो सारी होनी है। और उसका सरबराह उन्होंने अपना जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को लगा दिया। और तो और आईनी बेंच का सरबराह भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मेंबर होगा। जनाब वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर भी बन गए, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तो ऐसे फारिग हुए। तीसरे रुकन अब ये है, मतलब तीसरे नंबर का सीनियर तरीन जो जज है जस्टिस मुनीब अख्तर, उनसे भी सीनियर कर दिया गया आईनी बेंच के सरबराह को जी। यहाँ ये चीज़ हो गई, यानी एक के बाद एक रौंदियाँ मारी जा रहे हैं। अच्छा, मजीद दिलचस्पी बताऊँ आपको, इसका मतलब ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन को जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतबादिल के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया है। उनसे वो तमाम काम और वो टारगेट्स अचीव होने हैं जो शायद जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ जो उम्मीद लगाई गई थी। और ये बाकायदा, इतना मैं बता दूं, ये स्टैब्लिश हकीकत है, बिल्कुल स्टैब्लिश हकीकत है। और बाकायदा ये बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये बावर कराया जा रहा है कि हमने आपके कैसे दांत तोड़े, हमने कैसे आपको टूथलेस किया है, हमने आप लोगों को कैसे पावरलेस किया है, हमने कैसे आप लोगों को मीनिंगलेस किया है, हमने कैसे आपको वैल्यूलेस किया है। ये बाकायदा बावर कराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को। और मज़े की बात, जो हमारे आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बने, ये वही जज है जिन्होंने मखसूस नशस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के फैसले पर अमल ना करें। मतलब जस्टिस अमीनुद्दीन के पास टारगेट बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा मैं ज़रा पहले आपको ये एक कैटेगोरिकली क्लियर कर दूंगा कि वो जो एस्टॉनिशिंग फैक्टर है ना, वो आपके और मेरे दरमियान में ना ही आए तो बेहतर है। और एक और चीज़ जो तब्दील हुई इस आईनी बेंच के हवाले से, ज़रा उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जस्टिस आयशा मलिक इसमें शामिल है, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल है, जस्टिस मोहम्मद अली मदद शामिल है। इनका तो पता है कि ये अपने फैसले वक्त के हिसाब से तब्दील और चेंज कर सकते हैं ना, इतना इस बात का अंदाज़ा सबको हो चुका है। लेकिन बाकी जो जजेस हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जस्टिस नईम अफगान साहब, जी हाँ, इनके मतलब किसी को कोई शक नहीं है कि वो किस तरफ जाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, वो किस तरफ देख रहे हैं, और उनका फैसला किस किस्म का होगा, इनसे मतलब किसी को कोई शक नहीं है, ना ही कोई शैब है। अच्छा जी, अब जो चीज़ पता चली है ना, वो कौन सी लाइन टो करते हैं ये भी सबको पता है।
مگر جو چیز باقی پتہ چلی ہے وہ یہ پتہ چلی ہے کہ باقی جو ججز ہوں گے نا، جس میں جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس محمد علی مدنی، ان کے اوپر بہت پریشر ہوگا، بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ہوگا جی۔ اور اس لیے اسے جو آئینی ترمیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم، اس میں یہ شک رکھی گئی ہے، جس کا پتہ چلا ہے، بلکہ اسٹیبلش کر دی گئی ہے شک، کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہر 2 ماہ بعد اس آئینی بینچ کی کارکردگی کا جائزہ لے گا مکمل طور پر، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل اس بینچ کی حیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 2 مہینے بعد جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس بینچ سے علیحدہ ہو سکتی ہیں، 2 مہینے بعد جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس بینچ سے علیحدہ کی جا سکتی ہے، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی اس بینچ سے علیحدہ کیے جا سکتے ہیں۔ رہی بات جمال مندوخیل صاحب کی، وہ رہیں گے ہی رہیں گے، کیونکہ وہ لائک مائنڈیڈ ہے جسٹس امین الدین صاحب کے حوالے سے، جو اس بینچ کے سربراہ ہیں، اور جسٹس نعیم افغان بھی ایسے ہی سٹے کریں گے۔ تو جناب یہ ایک چیز ہے، تو اس لیے 2 مہینے بعد ہاں یہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنا سربراہ بھی بدل سکتا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ بندوق ہر لحاظ سے اپنے ہاتھ میں رکھی گئی ہے، اور مزے کی بات بتاؤں کہ جسٹس امین الدین جو ہیں وہ اپنے ووٹ سے آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں۔ یہ تو معاملہ ٹائی تھا 6 ججز سے، جو 13واں ووٹ تھا نا، جو 6 ووٹس تھے نا، یہ 13 ممبر ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، 6 سے ٹائی تھا۔ 7واں جسٹس امین الدین صاحب نے اپنے آپ کو ایز اے سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر ہونے کے ناطے اپنے آپ کو ووٹ دیا، تو 7واں ووٹ ان کا تھا۔ تو ہے نا بڑی دلچسپ حقیقتیں جو ہمیں اور آپ کے سامنے۔ ایک اور بڑی خبر جو دوسری بار آئی ہے، پہلی بار یہ خبر آئی تھی بیرسٹر عقیل ملک کے تھرو، جو مشیر قانون ہے وزیر اعظم کے بھی، محرکات اس وقت بھی سمجھ آ رہی تھی، پتہ چلتی ہے کہ ذہن سازی کریں، وہ ٹیزر ہے کیا نہیں ہے نا، عمران خان صاحب کو دے گئے۔ اب پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں، پہلے بات جو کرے وہ بتا دوں، پھر اس بات کے پیچھے کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملک سے باہر بھجوایا جائے۔ واہ! وہ کہتے ہیں بیرونی طاقتوں کو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں، یعنی امریکہ کے جو 160 کانگریس مین ہیں، اور برطانیہ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ذریعے نا، انہیں کہ یہ بیرونی طاقتوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ عمران خان کو رہا کر کے بیرون ملک بھیجا جائے۔ اور تو اور یہ بہت بڑی بات کہی ہے، انہوں نے کہا اور تو اور وہ ملک عمران خان صاحب کو لینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب سیاسی پناہ کے حوالے سے وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہر کوئی سر نواز شریف صاحب نہیں ہوتے، ہر کوئی شخص شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے، ہر کوئی شخص اسحاق ڈار نہیں ہوتا، اینٹ سے اینٹ بجا کے ہر شخص دبئی نہیں بیٹھ سکتا، کسی زندگی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، تھوڑا سا دھیان کریں جب ایسی بات ہے۔ لیکن اس کے محرکات کیا ہیں یہ سن لیں۔ پہلے اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلے تو یہ کچھ عرصے پہلے تک مسلم لیگ نون کا اور اس حکومت کا یہ بیانیہ تھا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک عمران خان صاحب کی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ملک عمران خان صاحب کو سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ نون لیگ کا بیانیہ ہوتا تھا۔ پھر عمران خان صاحب کے خلاف یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ اب اندازہ لگا لیں، مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے یہ حکومت کی اپنی خواہش ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں تاکہ یہ اپنی مرضی سے کر سکے، کیونکہ عمران خان صاحب کا جیل میں موجود ایک سٹیٹمنٹ، ایک بیان جب تک یہ اندر ہے، عمران خان صاحب ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ان کو کوئی اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے جس کی بنا پر یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے۔ نہیں تو وہ عمران خان 2 دن سے اپنی بہنوں کے ہاتھوں بھی کہہ رہا ہو، پہلے دن سے وہ کہہ رہا ہے مجھے 100 سال بھی اندر رکھیں تو میں ایسے رہنے کے لیے تیار ہوں، اور میں جیل کے اندر رہ کے بہت خوش ہوں۔ عوام کو فیصلہ کرنا ہے، قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کیا وہ اس حال میں رہ کے خوش ہیں۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، میں نے آپ کو آزادی کی حقیقت بتا دی، میں نے آپ کو بتا دیا پاور کوریڈورز میں کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جوڈیشری کو کیسے کمپرومائز کیا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کون کٹ پتلی اور کون بیچ میں ڈورے ہلاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اصل طاقت ان کے پاس ہے۔ جب یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تو میں تو جیل میں ہوں، میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ کیا آپ لوگ تیار ہیں ان حالات میں رہنے کے لیے؟ اب آپ عام بتائیں کہ وہ اس نظام سے خوش ہے کہ نہیں خوش۔ یہ عمران خان صاحب پیغام دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کی اپنی خواہش ہے
تو جب تک خواہش کرنے میں تو کسی کو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے. تیسری مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خبر ہے. کل پاکستان تحریک انصاف کے وقت اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں گیا تھا ان کے پاس، مولانا صاحب کے پاس. مولانا صاحب کا رد عمل بہت ہلکا سا آیا تھا نا. یہ جو ابھی پرسوں جو قانون سازی ہوئی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں سے، انہوں نے کہا یہ تو اداروں کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، ہم کیا بولیں. تو مولانا فضل الرحمان نے کسی بھی تحریک کا حصہ بننے سے پاکستان تحریک انصاف ابھی فی الحال کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہو سکا ہے. یہ باقاعدہ ایک چیز آئی. ہاں اوورسیز پاکستانی جن میں شہباز گل بھی شامل ہیں، انہوں نے ریزرویشنز دکھائی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق. انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اتنی قربت نہ بڑھائیں کہ وہ آپ کو بیچ دیں گے. اور یہ اوورسیز پاکستانی اور مور لیس ٹویٹر اکاؤنٹس اگر میں جو دیکھیں اس میں اسی طرح کی چیزیں اور باقاعدہ ایسا جیسچر دیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر آپ اعتبار نہ کریں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز چیپٹر جو ہے وہ یہ ساتھ باتیں اور تو اور کسی کو نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے. اس پر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف، آپ کو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اس سے بہتر تھا کہ آپ خاموش رہتے. اور میرا بھی ماننا ہے سلمان اکرم راجہ خاموش رہتے تو زیادہ بہتر تھا. ہم نے بہت زیادہ خیال رکھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.